بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کمرہ عدالت میں ایک ملزم کا قتل کیا گیا ہے اور جج کے سامنے یہ قتل ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جو قاتل ہے اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس قاتل کو اسی کچہری میں جب وہ پیشی پر آیا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ وزیر آباد کا علاقہ ہے اور انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، چونکہ ہمارا جو نظام ہے، نظام ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور ایسی چیزیں اگر ہماری عدالتوں میں ہونے لگ جائیں، اور سب سے بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ وکلا یونیفارم میں تھے، دونوں واقعات وکلا یونیفارم میں ہوئے، اور یہ بار ایسوسیشنز کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اہم تفصیلات ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کراچی میں جو بھگدڑ مچنے سے 12 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور جو اس فیکٹری کے مالک کو یہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کا ایک عمل تھا۔ ٹوٹل 2.5 لاکھ روپے تھے، اور اس کے لیے 400 لوگ انہوں نے اعلان کر دیا، 400 لوگ جمع ہو گئے 2.5 لاکھ، صرف 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ لینے کے لیے، اور وہاں بھگدڑ مچی جس کی وجہ سے 12 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اور اس پر جب فیکٹری مالک کو گرفتار کیا گیا تو فیکٹری مالک نے جو لرزہ خیز انکشافات کیے ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ سائٹ ایریا کی فیکٹری میں راشن اور زکوٰۃ کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے 12 ہلاکتوں کے واقعے کی تحقیقات سامنے آ گئی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق، اب آپ دیکھیں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں کہ آٹا کی لائنوں میں انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 15 سے 20 لوگوں کی جان چلی گئی ہے آٹا کی لائنوں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا اتنی بڑی وبا آئی تھی، اور اس کے بعد جو احساس پروگرام کے نام سے لوگوں کی مدد کی جا رہی تھی، 12,000 روپے ان کو دیا جا رہا تھا، یا اور آپ نے دیکھا مختلف جگہوں پر جو راشن تقسیم ہوتا تھا، یا کچھ بازار ایسے بنائے گئے، سستے جو بازار تھے، اس کے علاوہ لوگوں کو مفت کھانے کے لیے جو سٹالز بنائے گئے تھے، وہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں، کبھی آپ نے نہیں سنا تھا کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور اتنا بڑا سیٹ اپ تھا۔ لوگ جب جاتے تھے کووڈ کی ویکسین لگوانے کے لیے، تقریباً ہر شہری نے کووڈ کی ویکسین لگوائی، اور اس کے سرٹیفکیٹ بنے، 2 دفعہ ویکسین لگی، لوگ لائنوں میں لگ کے ویکسینز لگوائیں، سارا کچھ ہوا، لیکن اللہ نے سب کو محفوظ رکھا۔ اور یہ اتنی نالائق حکومت ہے، 10 کلو کے آٹے کے ایک بوری کے لیے انہوں نے اتنا ظلم کیا، کہ چونکہ بد انتظامی ہے، اور صرف مقصد کیا ہے، زیادہ سے زیادہ دکھاوا کرنا، کہ دیکھو جی ہم عوام کو، اور عوام کی عزت نفس کو مجروح کرنا، عوام کو یہ اوقات دکھانی کہ آپ عمران خان کو ووٹ کی بات کرتے ہیں، آپ نون لیگ سے اور پی ڈی ایم سے نفرت کی بات کرتے ہیں۔ صرف ان کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے لائنیں لگائیں، اور پوری دنیا کا میڈیا، میں کل ٹی آر ٹی ورلڈ جو ترکی کا میڈیا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا، ان کی جانب سے جو سٹوری لگائی گئی کہ وہ پاکستان کے اس جو آٹا تقسیم جو ایک ان کی جانب سے انیشیٹو شروع کیا گیا، کتنی تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ کون سا آپ کسی کی فلاح و بہبود کریں جس میں درجنوں لوگوں کی جان چلی جائے۔ اور بالکل ایسے ہوا، یہ جو فیکٹری واقعہ ہوا اس میں جو ظلم کیا گیا، فیکٹری مالک کا نام ہے جو گرفتار ہو چکا ہے عبد الخالق، اور اس کی جانب سے پہلی تاریخ پر کہا گیا تھا کہ مجھے میرے خلاف مقدمہ نہیں بنتا، مجھے ڈسچارج کیا جائے، لیکن عدالت نے ان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم کے حصول کے لیے مستحقین کئی روز سے فیکٹری کے چکر لگا رہے تھے، یومیہ کئی خواتین صبح سے شام تک رقم ملنے کی امید میں فیکٹری کے باہر بیٹھی رہتی تھیں۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے روز آنے اور انتظار کرنے والی خواتین کو شام میں خالی ہاتھ واپس بھیجا جا رہا تھا۔ فیکٹری عملہ اور سپروائزر مستحقین کو اگلے روز آنے کا کہتے تھے، جس پر وہ لوٹ جاتے تھے۔ تفتیشی حکام کا دعویٰ ہے کہ فیکٹری مالک نے زکوٰۃ کی مد میں محض 2.5 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کرنا تھی۔ فیکٹری مالک کی جانب سے ماضی میں بھی اس ہی طرز پر زکوٰۃ رقم تقسیم کی جاتی تھی۔ اب زکوٰۃ رقم کیسے کہ آپ لوگوں کو بڑے پیمانے پہ بلا لیں، اور اپنی جو آپ نے جو ایک شان و شوکت آپ کریں، اور اپنی شہرت کے لیے 400 لوگوں کو بلا لیں، اور ان میں آپ 2.5 لاکھ روپے، 500 1,000 کر کے آپ تقسیم کریں۔ کتنی تذلیل ہے، انسانیت کی جو تذلیل ہے اس پر کوئی معافی نہیں ہے۔ اور آپ ایسی کیا آپ نے زکوٰۃ دینی، یا آپ کی ایسی زکوٰۃ کیسے قبول ہوگی جب 12 لوگوں کا قتل آپ کے کھاتے میں گنا جا چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے پولیس انتظامیہ اور جو وہاں کے مقامی انتظامیہ وہ کہتی ہے کہ ہمیں انفارم ہی نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی اتنی بڑی گیدرنگ کرنے لگے ہیں،
یہ کوئی اتنی بڑے پیمانے پر کوئی راشن تقسیم کرنے لگے ہیں، 400 لوگوں کو بلایا، کوئی چھوٹی تعداد نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے انتظامیہ کو انفارم تک نہیں کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فیکٹری مالک عبدالخالق نے 1 اپریل کو عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد وہ رقم تقسیم کریں۔ ایس پی کیماڑی کا کہنا تھا کہ فیکٹری انتظامیہ نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو راشن اور زکوٰۃ کی تقسیم کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ فیکٹری مینیجر سمیت 7 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایس پی کیماڑی کا کہنا تھا کہ بھگدڑ کے باعث ہلاکتیں ہوئیں، نالے کی دیوار گرنے کا بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ واقعے کے وقت 400 سے زائد افراد موجود تھے۔ واقعے کا مقدمہ سائٹ اے تھانے میں فیکٹری مالک اور 2 مینیجرز سمیت 9 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اور اب حکومت جو ان کو 500 روپے لینے کے لیے اس حد تک مجبور کر دیا اس حکومت نے کہ وہ دھکے کھائیں اور ان کو اپنی جان تک دینی پڑے تو وہ جان تک دے دیں 500,000 روپے کے پیچھے۔ اب اس سندھ مافیا اور زرداری مافیا نے، اب دیکھیں نا، صرف دکھاوا ہے، دکھاوے پہ دکھاوا کہ سندھ مافیا نے جو ہے وہ کیا کیا، سندھ مافیا کی جانب سے 5 لاکھ روپے، ایک جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے 5 لاکھ روپے، ان کو اگر کچھ پہلے ان کو ریلیف دے دیا جاتا تو وہ 500 روپے یا 1000 روپے لینے کے لیے اتنی بھگدڑ نہ مچتی اور اتنے لوگوں کی جان نہ جاتی۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں جن ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ان کا اخلاق سے کوئی قریب تک کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب وزیر آباد میں جج کے سامنے جو کمرہ عدالت میں ایک ملزم کا قتل کیا جاتا ہے، یہ بیسیکلی ایک قتل کا ملزم تھا اور وہ عدالت پیشی میں آیا ہوا تھا اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں کمرہ عدالت کے اندر جج کے سامنے فائرنگ کر کے مقدمہ قتل کے ملزم کو جو دوسرا مخالف تھا اس ملزم کو بھی قتل کر دیا۔ ہوا اس طرح سے، یہ کچھ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ ایک قتل کا ملزم تھا اور قتل کا ملزم جب اپنی پیشی پر آیا تو کمرہ عدالت میں ہی اس نے جو ایگریوڈ پرسن تھے جن کا قتل ہو چکا تھا، انہوں نے قاتل کو عدالت میں جج کے سامنے کمرہ عدالت میں ہی گولیاں مار کے قتل کر دیا، جس کے بعد اس ملزم نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اب وہ وکلا یونیفارم میں آیا ہوا تھا۔ اب اسلحہ لے کر آیا ہے، چونکہ جو باہر کھڑی سیکیورٹی ہے وہ وکلا کو چیک نہیں کرتی، تو وہ وکلا یونیفارم میں تھا اور وکلا یونیفارم میں آ کے اس نے جج کے سامنے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر قاتل کو قتل کیا۔ اب وہ قاتل تھا یا نہیں تھا، ابھی تو یہ ساری چیزیں سامنے آنی تھی۔ وزیر آباد جوڈیشل کمپلیکس میں کمرہ عدالت کے اندر یہ گولیاں چلی ہیں، عدالت کے اندر ہی فائرنگ سے قتل کا ملزم جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس کے مطابق گولیاں چلانے والے ملزم کو گرفتار کیا گیا، ملزم سے آلہ قتل برآمد کیا گیا اور ملزم سے تفتیش بھی جاری تھی اور ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب جب ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا گیا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ شخص جس نے جج کے سامنے قتل کیا تھا اور پھر ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر کیا تھا اور گرفتار ہو گیا، تفتیش کے لیے اس کو جب جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں لے کر آئے تو جو دوسرا فریق تھا جن کا کمرہ عدالت میں قتل ہو چکا تھا، اس فریق نے بھی وہی کام کیا، وکلا یونیفارم میں آ کے انہوں نے اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جس نے جج کے سامنے قتل کیا تھا۔ پولیس کے مطابق مقتول نصیر گجرانوالہ کے تھانہ احمد نگر اور ضلع لیہ پولیس کو قتل کے 2 الگ مقدمات میں ملوث تھا۔ احمد نگر پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا اور آج عدالت میں جب پیش کرنے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس میں لے کر گئی، جہاں کمرہ عدالت کے باہر وکیل یونیفارم پہنے پہلے سے موجود ملزم نے فائرنگ کر دی۔ گرفتار ملزم کی شناخت غضنفر کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم کے مطابق مقتول نے لیہ میں بھی دیرینہ دشمنی پر اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کا علم ہونے پر وہ بدلہ لینے پہنچا تھا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور کمرہ عدالت کے اندر جج کے سامنے فائرنگ کر کے مقدمہ قتل کے ملزم کو مخالف نے قتل کر دیا۔ یہ ہمارا نظام ہے اور یہ انصاف ہے کہ اور پولیس کو جب پتہ ہے کہ اس نے جج کے سامنے قتل کیا ہے تو کیا مخالف فریق خاموش بیٹھے گا؟ یہی تو ایک وہاں پر چلتا ہے معاملہ، اور اس کے باوجود سیاسی قائدین کو تو یہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں جیسے کہ ڈاکوؤں کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ان کی جو پیش کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ معاف کرے 2 قتل، دونوں احاطہ عدالت اور کمرہ عدالت میں، اور دونوں وکلا یونیفارم میں، اس پر کیا تحقیقات ہوتی ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔